جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اللہ شاد زئی صاحب، ہمارے بہت ممتاز تجزیہ کار کوئٹہ سے، ہمارے پرانے رفیق کار. میرے ساتھ ان کا بہت پرانا تعلق ہے. سن 70 کے بعد سے ہم نے اکٹھے ایک طرح کی اسٹرگل کی تھی اس زمانے میں بھی، اور آج تک ہم اکٹھے کرتے آ رہے ہیں. جی ان سے وہ لاہور آئے ہوئے تھے، ہم نے سوچا کہ ان سے کچھ گفتگو کی جائے. السلام علیکم شاد صاحب، کیسے ہیں؟ السلام. کیسی جناب طبیعت، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. بس ہم پریشان ہیں کوئٹے اور پشاور کے واقعات سن کے روز. کیا آپ سے ہم نے ایک دن بات کی بھی تھی، لیکن چاہتے ہیں کہ آپ ذرا بالمشافہ بھی آپ سے گفتگو ہو جائے. کیا آپ کو وہاں صورتحال ہے اور کوئی علاج بتائیں ہمیں، کیا کیا جائے؟ علاج تو حکمرانوں کے ہاتھ میں، ہم اور آپ تو تجزیہ کر سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن حکمرانوں کی تو بتا تو سکتے ہیں کہ یہ حکمرانوں اگر تم نے یہ نہیں کیا تو سمجھیں گے تم وطن کے دشمن ہو. بتا تو سکتے ہیں. ابھی آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی، میں سن رہا تھا کہ 7 افراد کو اٹھا کے لے گئی ایجنسیاں، اور پھر وہ سپریم کو ایجنسیاں لے گئی ہیں یا یہ وزیر پکڑ کے لے گئے؟ یہ تو ایجنسیاں تھیں. یہ ایجنسیاں تھیں. اچھا، ہاں، وزیروں کے بھی تو اغوا برائے تاوان کے آ رہے ہیں نا جی. ہاں، وزراء بھی شامل، اس لیے کہ یہ تو آن فلور جو ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ 3 وزراء اس میں شامل ہے اغوا برائے تاوان. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ وہ اپنا اسٹیٹمنٹ داخل کریں. آپ دیکھیں ایک طرف جو ہے وزراء دھندے انہوں نے ڈھونڈے، 2 کروڑ 3 کروڑ روپے ایک تاجر کو اٹھا لیں ہر ہفتے، تو سال کے تو 36-40 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. تو یہ 2 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. اور یعنی کہ اغوا برائے تاوان یہ وزیروں جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی کرتے آ رہے ہیں. بزنس ہے. اب دیکھیں نام نہیں لیتا ہوں، ایک وزیر اس میں ملوث تھے. ان کے بھائی نے اغوا کیا ایک تاجر کو، پھر وہ پکڑا بھی گیا، اور پھر وزیر صاحب پہنچے کہ جرمانہ بھائی کو کچھ کم کر دیں، کوئی 60 لاکھ 80 لاکھ روپے دینے تھے. تو حکومت کو معلوم ہے، تو آن ریکارڈ کی بات ہے کہ وزراء کیوں پھر کیا کرتے پھرتے ہیں کہ یہ کوئی حکومت ٹوٹ جائے گی اگر 3 وزیروں کو لٹکا دیں؟ یہ تو حکومت بچ جائے گی. بلکہ دیکھیں نا، یعنی آپ ایک پکوڑے والے کو پکڑتے ہیں، نان بھائی کو پکڑتے ہیں، اور جو بڑے مجرم ہیں معلوم ہے. بلکہ مجھے یاد ہے ہم کوئی 8-9 مہینے پہلے آئی جی سی میں اس نے کہا ہم نے لسٹ فراہم کی ہے وزیر اعلیٰ کو کہ یہ افراد جو ہے ملوث ہیں. معلوم ہے کہ کس پاکٹ میں کون وزیر جو ہے دھندے کر رہے ہیں، یہ اغوا برائے. دیکھیں ایک بار ایک سائڈ پہ ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے، اور یہ ابھی کوئٹے میں ہم یہاں تھے تو خبر پڑی کہ جو 6-7 جو ہمارے ہزارہ برادری جو ہے ان کو دن دہاڑے ان کو مار دیا. ہاں، وہ بھی ایک واقعہ ہوتا ہے، شیعہ سنی چکر چلتا ہے. یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، اغوا برائے تاوان بھی چل رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ بھی چل رہی ہے. مسخ شدہ لاشیں، ابھی پھر ایک پرسوں جو ہے مسخ شدہ لاشیں ملی ہے، اور اس میں جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے وہ بھی قتل ہو رہے ہیں. وہ ایران سے آئے تو ان کو مار دیا. اس سے پہلے 1 مہینے پہلے ہم گوادر گئے تو وہ 5-6 اس میں زخمی تھے، تو وہ کئی ہوٹل میں چائے پی رہے تھے، ان پر فائرنگ کی. وہ غریب لوگ تھے بیچارے. یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. یعنی 4-5 سلسلے جو ہے ایک دوسرے سے مربوط چل رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس میں جو ہے یعنی اس نے خاموش اختیار کی، آنکھیں بند کر لی ہوئی ہے. بالکل کیوں ہے یہ سارا؟ یہ میری سمجھ میں آیا ہے صاحب کہ آپ دیکھیں اس سے پہلے اگر کوئی ایک واقعہ ہوتا تو حکومتیں بعض دفعہ ہلتی تھی، چلی جاتی تھی. یعنی مرکز میں بھی جو حکومت بیٹھی ہے اس کے بھی جو ہے جو کہانیاں سن رہے ہیں ہم، اس کے اندر بھی کرپشن ہے، اس میں جو ہے بے نیازی ہے، صورتحال. تو اب اس طرح جب سلسلہ چل رہا ہو تو نچلے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہی صورتحال ہے بالکل. یعنی بلوچستان کے آپ دیکھیں، یعنی شہر کے اندر جو ہے پہلا موقع ہے کہ جون کے بجٹ میں ہمیشہ سڑکیں بننا شروع ہوتی ہے. پہلا موقع ہے کہ کوئی سڑک نہیں بنی کیپٹل میں. یعنی ہوتا ہے بجٹ ختم ہونے سے پہلے سڑکیں، کیا پیسے کہاں گئے؟ 25 کروڑ روپے ہر وزیر کو دیے گئے ہیں، اور کہ اپنے علاقے میں تعمیرات، اور 5 کروڑ روپے جو ہے ثوابدیدی فنڈ تھا. مجھے بتائیں ثوابدیدی فنڈ کا تو کوئی حساب نہیں. 25 کروڑ روپے جو وزیر کو الاٹ ہو گئے ہیں، تو کسی وزیر کے علاقے میں کوئی سڑک نہیں بنی. شہر کی نالیاں بہہ رہی ہیں، گھروں کے سامنے برا حال ہے. سیکریٹریٹ کے پیچھے جو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے. مستونگ سے طرف جو ہے کوئی 1 گھنٹے کے راستے کی سڑک ہے وہ ٹوٹی. وزیر اعلیٰ کا علاقہ ہے تو سڑک ٹوٹی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے. کوئی حساب نہیں مانگتا 25 کروڑ روپیہ ایک وزیر کو دینے کے بعد؟ حساب کون مانگے؟ یعنی مرکزی حکومت ہی سے عوام حساب مانگ رہے تو وہ اپنے ان سے کیسے حکومت مانگے؟ یعنی اگر وہ خود جو ہے حساب دہندہ ہیں، ان کو حساب دینا چاہیے. وہ جب حساب دینے والے نہیں ہیں. 25 کروڑ دیے گئے اس موقع پر سینٹ کے الیکشن پر؟ نہیں، یہ بجٹ کے حوالے سے ان کو رقم دی گئی. سینٹ میں تو آپ دیکھیں کبھی ہم سنتے تھے کہ مصر کا بازار تھا اور وہاں عورتیں نیلام ہوتی تھیں یا کنیزیں نیلام ہوتی. اب بلوچستان میں بلکہ پورے ملک میں آپ دیکھیں کہ ایک باہر کے آدمی کو جو ہے بلوچ ہے، مطلب اس کا بلوچستان تعلق نہیں لیکن بلوچ ہے، اس کو لانے کے لیے جو بزنس مین تھا اس نے جو ہے 2-2 3-3 کروڑ روپے جو ہے اس نے چلے ہیں اس میں. اور اب دیکھیں اس کو ختم ہونا چاہیے کہ پہلے تو خواتین اگر بکتی تھی تو وہ ٹھیک تھے، اپنے ایک فرد وہ بھی مجبوری سے.
اب ایک وزیر جو ہے پارلیمنٹ کا یعنی صوبہ اسمبلی کا ممبر خود اپنی قیمت لگائے کہ مجھے 3 کروڑ دیں تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ سیاستدان بکتے ہیں، نیلامی ہے، مطلب سینٹ کے انتخاب دراصل جو ہے وہ نیلامی ہے انسان یعنی منتخب ممبروں کی۔ اب انسان یہ سوچنا چاہیے قوم کو کہ کن کو منتخب کرتی ہے، وہ جا کے اپنے آپ کو بیچتے ہیں، وہ آپ کے ووٹ کو بیچتے ہیں، آپ کے اعتماد کو بیچتے ہیں۔ تو منڈی جو ہے بلوچستان میں لگتی ہے، باقی جگہوں پر بھی یہ صورتحال ہے۔ بلوچستان میں چونکہ ایک ووٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے نا، ہاں وہ جو پرپورشنل معاملہ ہوتا ہے تو اس میں تو چند لوگوں پر ایک آدمی الیکٹ ہو جاتا ہے۔ فرق ہے ہماری جو 64 کی ممبر ہے، ممبرشپ جو ہے پنجاب میں تو بہت زیادہ ہے، جی جی 240 سے بھی زیادہ ہے۔ 240 ہے، تو وہ 240 تقسیم ہوتے ہیں، وہاں ایک ووٹ جو 3 کروڑ کا ہوگا، یہاں تو 4-5 ووٹ ہاں کی تو وہ اس اہمیت ہے طرح جو ایک ووٹ کی 3 ووٹ کی اہمیت ہے کہ 300 نمبر پر جو ہے وہ اس میں جو ہے سینیٹر بن سکتا ہے، تو پھر وہ داؤ لگتے ہیں اس میں۔ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلا ہے بلوچستان، تو بلوچستان کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو صورتحال ہے یعنی اس پر جو ہے مرکز کی توجہ نہیں ہے، اور یہ یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس سے پہلے ایجنسیاں یہ کام نہیں کرتی تھی لوگوں کو اٹھانے کا، بدقسمتی سے مشرف نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں بھٹو کے دور میں ایک بار ہمیں یاد ہے عطا اللہ مینگل کے لڑکے کو اٹھایا اور اس کے ساتھ اس کے دوست کو اٹھایا، تو دونوں کو قتل کیا، تو اس کی کراچی میں یعنی ان غالباً اس میں بھی کہا جاتا تھا کہ شاید وہ غلطی سے مارے گئے ہیں، مارے گئے، اسد نام تھا شاید بیٹے، اسد میرے خیال میں کچھ طرح۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی قبر نہیں ملی، باپ کو پتہ نہیں چلا کہ قبر کہاں اس کی، تو یہ ایک واقعہ تھا انسانوں کو، لیکن مشرف نے تو باقاعدہ دھندا شروع کیا اٹھانے کا۔ اچھا اس کے اٹھانے کے ساتھ پھر وزراء نے بھی اٹھانا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے تو امریکہ کے ہاتھ بیچا، انہوں نے جو ہے خود خریدا اور خود ہی بیچا۔ مجھے یاد ہے کوئٹہ کے تاجر کو اٹھایا کندھاری بازار سے، اس کو اٹھانے والے نے آگے 50 لاکھ میں بیچا، اس نے دوسری پارٹی کو 1 کروڑ میں بیچا، تیسری پارٹی نے اسے 2 کروڑ روپے لے اور 2 کروڑ روپے جا کے، اور اخبار میں خبر آتی ہے کہ جی گھر واپس پہنچ گئے۔ وہ بیچارے پیسے دے کے چھوٹتے ہیں، پولیس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، پولیس جو ہے بالکل بے بس ہے، یہ اختیارات نہیں، بلکہ وزیر داخلہ نے کہا، بلکہ ہم سیکرٹری داخلہ سے ملے ہیں نصیب اللہ بازئی، اس نے کہا اگر مجھے اختیارات دے دیے جائیں تو میں اس کو 2 ہفتے میں ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اختیارات نہیں، اگر میں کسی کو پکڑتا ہوں تو اوپر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے، ہم مجبور چھوڑنے پر۔ تو اب جب خود حکومت جو ہے انوالو ہو، اپنے پروٹیکشن دے رہی اس کو، تو صورتحال تو کوئٹہ کی بڑی خراب ہے، بلکہ پورا بلوچستان جو ہے، ابھی میں گوادر کو مجھے اندازہ ہے کہ بلوچستان جو ہے ڈسٹرب ہے بہت زیادہ، کہ ایک طرف یہ جو آرمیز بنی ہوئی ہیں وہاں، بلوچ لبریشن آرمی اور وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیڈر ان دنوں میں بڑی ان کو پروجیکشن بھی دی گئی جب امریکہ بول رہا ہے، کوئی ہے ایسی قیادت جس سے کوئی بات کی جائے، وہ کہتے ہیں بات کس سے کریں؟